میں نے اس کو کہا وہ آپ کو کوئی نیک آدمی نہیں ملتا، کوئی اچھا آدمی نہیں ملتا جس کی آپ میرے پاس سفارش لے کر آئیں؟ میرے پاس خواتین آئیں، انہوں نے کہا جی کہ فلاں جو ڈائریکٹر ہے محکمہ اس کا، فلاں محکمے کا، یہ اور اس کے افسر جو رات کو لڑکیوں کو ہاسٹل پہ آتے ہیں، ان کو آپ تبدیل کریں ادھر سے۔ میں نے تبدیل کیا، ایک شریف آدمی لگایا، اس پر بھی اس کو اعتراض تھا کہ آپ نے یہ کیوں لگوایا، کیوں لگایا آپ نے یہ؟ پھر اس کے بعد 6.5 ارب کا ایک منصوبہ اور 4 ارب کا ایک منصوبہ، یہ مجھے دے دو، میں نے آئیڈل اسٹیشن لگانے، میں نے کہا نہیں دے سکتا آپ کو میں یہ۔ مطلب ہے کہ 6.5 ارب کا منصوبہ اس کو دے، 10 ارب 10.5 ارب کے 2 منصوبے عتیق خان کو دے دوں، یا تو میں خود کھاؤں نا، جب میں خود نہیں کھاؤں گا میں کیوں کسی کو کھانے دوں گا؟ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر میں نے پابندی عائد کی کہ نہیں، اس کا سسٹم سٹریم لائن کر کے، آپ کو پتہ ہے وہاں پر کلرکوں کا بھی گروپ ہے، ایک ہے منڈی بہاؤدین گروپ ادھر، ایک پتہ ہے فلاں گروپ، ایک فلاں گروپ، وہ اب بھی حکومت مجبور ہے، جو ہم نے کام کیا تھا اس کو اسی طرح جو ہے نا منوان جو ہے نا اس کو آرڈیننس کی شکل میں لانا پڑا، بس چارہ کوئی نہیں۔ لیکن بدماشی ہے کہ ریوائزنگ کے نام پر وہ جو اچھی چیزیں جو ہے پلاٹ وہ الاٹ کر کے اس کو جو چکر چلتا ہے ادھر ریوائزنگ کا، اور میں نے کہا بھائی بلائی تو کھا گئے ہو تو اب نیچے کیا رہا ہے اس کو تم اس کو امپلیمنٹ کرو گے؟ بہرحال مجھے کہنے لگے کہ آپ نے پابندی نہ لگائے، میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں، اب بہت ہو گیا آپ کے پاس پیسے شیسے کافی ہے، تو معاف کریں میرپور کے لوگوں کو، کتنا کھائیں گے آپ ان کو؟ پاکستان کا کوئی خطہ، کوئی شہر اہل میرپور کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ 2 بار اپنے بزرگوں کی قبروں کو، اپنی جائیداد کو پانی کے نیچے لایا اس نے، یہ کوئی نہیں کرتا، یہ کسی نے نہیں کیا آج تک۔ بنایا کالا باغ ڈیم کسی نے؟ بنایا نہ ذرا کالا باغ ڈیم، کوئی جائے نہ اس طرف۔ تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بہت سارے معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد نظریاتی اختلاف ہو گیا ان کے ساتھ ہمارا، وہ کہنے لگے کہ شیخ عبداللہ کا موقف درست ہے۔ میں جگہ جگہ یہی بات کہتا ہوں، اگر شیخ عبداللہ کا موقف درست تھا پھر باقی آزادی کشمیر کا پکھنڈ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ 2 لاکھ آدمی جو ہے، 2.5 لاکھ جو ہے جموں میں شہید ہوا، کس بنیاد پر ہوا تھا؟ 6 نومبر کو 1947 کو لاکھوں لوگ مہاجر ہوئے، ہماری سینکڑوں مائیں بہنیں اغوا ہوئی، قائد ملت کی اپنی بیٹی اغوا ہوئی تھی چور غلام عباس کی۔ تو یہ مطلب پھر مجاہد عمل کس کے بنے لوگ؟ خود ساختہ، یعنی جو اور آج جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ پھر کس لیے؟ اسی بنیاد پر ہے نا وہ، یعنی معصوم بچے، ہماری مائیں بہنیں، ان کا قتل، ان کی عصمت دری، لوگوں کے جائیدادوں کو تباہ برباد کرنا، جلا دینا ان کو، نوجوانوں کو بھرانا کر کے جو ہے مارچ کرانی سڑک پر۔ اگر آپ نے کسی نے وہ دیکھی ہوگی، وہ BBC پہ تھی، اس میں یا یوٹیوب میں دیکھ لیں کہ کس طرح کشمیری نوجوان لڑکوں کو جو ہے جو 18 سے 20 سال ان کو گروہ کی شکل میں ننگا چلایا جا رہا ہے، پیچھے سے ان کی جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ پھپتی ہے، کستی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ کا موقف درست تھا۔ پھر پرویز مشرف کے 4 رکعات درست ہیں، جو پرویز مشرف کے 4 رکعات درست مانتا ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس میں ریاست کو 5 یا 6 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک اکائی ہے، اس کو کوئی نہیں تقسیم کر سکتا ہے۔ اس کو یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کو یہ بانٹ دو، اس کو وہ بانٹ دو، اس کو وہ بانٹ دو، کہ گلگت بلتستان ادھر چلا جائے، جموں لداخ ادھر چلا جائے اور بارگیننگ کے لیے آزاد کشمیر ویلی کو رکھا جائے۔ کیوں؟ یہ بہت سارے معاملات تھے میرے بھائیوں، بڑے سیریس ایشوز تھے، جس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے، مقبوضہ جموں کشمیر میں چلنے والی تحریک اور پاکستان کا اپنا مفاد خطرے میں تھا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس سے ہمارا عتیق خان صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا۔ اور پھر اسی دوران میں وزیر اعظم بنا، اس سے پہلے کی بات ہے، یہ شاہ صاحب اور ہم موجود تھے، یہ جو رمضان گزر گیا اس میں جو پچھلا رمضان تھا 28 روزے کی بات ہے کہ وہ یوسف اللہ گیلانی صاحب نے ہمیں افطار پہ بلایا۔ وہاں انہوں نے ایک جو تقریر ان کو کسی نے لکھ کر دی، وہی ہوتا ہے وزیر اعظم یہ پڑھتا ہے، تو انہوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے کہا، میرے کسی بھائی نے ادھر مجھے لکھ کے بھی بھیجا، میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو گلگت بلتستان کا جو پیکیج ہے، چند عناصر نے اس کی مخالفت کی ہے، تو
تو انہوں نے عناصر کہا سب لوگوں کو جنہوں نے اس کی پیکج کی مخالفت کی. وہ جب بیٹھے تو اس پر تھوڑا سا تنازع ہوا, تو میں نے بھی ان سے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے غلط بات کی ہے, ہم عناصر نہیں ہیں, ہم بھی حضرات میں سے اور پاکستان کے حامی حضرات میں سے, آپ نے غلط کیا ہے گلگت بلتستان کے, اس کو ہم نہیں مانتے, اس کو نہ اس کی آئین میں گنجائش ہے, نہ یون ریزولوشن کے تحت اس کی گنجائش. ہم نے اپنے طور پر ہر جگہ وہ آواز بلند کی. وہ قاہرہ صاحب کا بلائے ہوئے سیمینار ہو, اسلام آباد پریس کلب کا بلائے ہوئے سیمینار ہو, وزارت خارجہ میں جو بریفنگ دی گئی وہ والی بات ہو, جو بھی ہو اس پر ہم نے اپنی جو آواز بلند کی اللہ کے فضل و کرم سے, ماسوائے اس لڑکے عتیق خان کے. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یا ایک اور بنے تھے بچے سکے کی حکومت بنی تھی, یعقوب خان صاحب جس کے وزیر اعظم تھے اس زمانے میں. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے مطالبہ کیا اس سے, تو گیلانی صاحب مظفر آباد تشریف لائے, وہاں سب لوگوں کو بلایا گیا, وہاں پر بھی بات چلی, اور انہوں نے کہا جی میں کمیٹی بناتا ہوں آئین میں ترمیم کے لیے آزاد کشمیر کے. وہ کمیٹی آج تک نہ بنی. ہم نے یہ بات کی, کس بات پر اختلاف ہوا ہمارے ساتھ اس کا. میں نے اس کو پوچھا قاہرہ کو, میں نے کہا میری ناک کٹی ہے, میری آنکھ نہیں ہے, میرا کان کٹا ہوا, پرابلم کیا ہے آپ کو مجھ سے؟ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے نا. اس لیے کہ زرداری صاحب نے بقول یسریٰ گیلانی کو اسے پیکنگ سے فون کیا تھا اسلام آباد کی, اس کو نہیں بننے دینا وزیر اعظم. اب وہ میں نہیں کر سکتا تھا جو شاہ صاحب نے فرمایا, جو عتیق خان صاحب نے بات کی تھی, وہ میں نہیں کر سکتا. کیوں کروں میں؟ تو عرض میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے 18ویں ترمیم کی, ہمارا بھی یہ حق ہے آزاد کشمیر کا کہ یہ اختیار جو ہے واپس آزاد کشمیر حکومت کو لے جائے, جو آپ کے جد امجد ذوالفقار علی بھٹو ہم سے لے گیا غصب کر کے 74 کے آئین میں. جو اختیار یحییٰ خان نے ہمیں دیا تھا, ایک بنگالی مسٹر موسیٰ تھے جو سیکرٹری تھے, جس نے وہ دیا تھا ہمیں اختیار, وہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہم سے واپس لے گیا, ہمیں واپس کیجئے وہ. اور جو کچھ باقی بچ گیا تھا وہ پیپلز پارٹی کی جو 75 کی جو تھی اسمبلی, جس میں وہ بڑے مشہور الیکشن ہوئے تھے, پتہ نہیں اگر کسی کو یاد ہو کہ پریزائڈنگ افسر اور پولنگ افسر بھی پنجاب سے آئے تھے, پٹواری اور گرداور, خالی جو بکسے بھرے گئے تھے, اس اسمبلی کی شکل میں وہ ترمیم کرا کے وہ اختیار بھی ہم سے واپس لے گئے. یعنی آزاد کشمیر کی حکومت سوائے اس کے میونسپل کمیٹی کے اس کا کوئی اختیار نہیں اس طرح کا. یہ اسے بھی گئی گزری ہے. یہ پنڈی لاہور کی جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کی وہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس سے بھی کمزور ہے یہ حکومت. ہم نے کہا ہمیں ہمارا اختیار واپس چاہیے. پانی ہے, پانی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. پانی لوگوں کی ملکیت, آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی ملکیت. حکومت صرف اس کی کسٹوڈین ہے, محافظ ہے. یہ لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا, پارٹیوں کو مفت تقسیم کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک پنچ دریا پر ایک سائٹ تھی جو آئیڈینٹیفائڈ سائٹ تھی مطابق قوانین کے, اس کو اخبار میں پبلش کر کے اس پر ٹینڈر لگانا تھا. وہ ایک کرولا کار میں اس کو بغیر ٹینڈر لگائے ہوئے جو ہے کرولا کار میں پرویز مشرف کے عزیز کو جو ہے اس کا کام دیا گیا تھا. ایک کرولا کار اس کو 15-16 لاکھ کی تھی. یہ ہے آپ کے اور میرے قومی جو ہمارے جو وسائل ہیں اس کی قدر و قیمت. یہ حال ہے آج ہمارا. ہم نے کہا یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ واپس کرنا ہے آپ نے, یہ ہم دیں گے, ہم نہیں کسی کو لگانے دیں گے. یہ آزاد کشمیر حکومت خود لگائے گی, اس کی آمدن جو ہے اس کو واپس آئے گی حکومت کو. یعنی ہائیڈل جنریشن اتنا منافع کا کام ہے کہ 18% پر اگر بینک جو لون دیتا وہ بھی 7 سال یا 6 سال میں ریکور ہو جاتا ہے سارا پیسہ. بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کے خزانے میں کچھ آئے گا. جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے, اگر اسپتال بنایا ہے تو ڈاکٹر رکھا تو پھر ادویات بھی تو ہونے چاہیے نا دینے کے لیے اس کو. اسکول ہے تو بلڈنگ اعلان کیا تو بلڈنگ پراپر بلڈنگ ہو, فرنیچر ہو, ٹیچر تو ہو نا اس کے اندر. سڑک بنائی ہے تو اس کے مینٹیننس بھی ہو نا. پائپ لائن لگایا تو اس میں پانی بھی تو ہونا چاہیے نا. پولیس بھی تو ہونی چاہیے لینڈ آرڈر کے لیے, انصاف کے لیے ججز کی تعداد ہونی چاہیے. تو یہ کیسے ہوگا بغیر پیسوں کے؟ تبھی ہوگا جب حکومت آزاد کشمیر کے خزانے میں کوئی پیسہ ہوگا. میں کوئی اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا تھا, میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ بات مانگ رہا تھا.